یہ ٹرائل غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. اگر عمران خان کو کسی قسم کی سزا ہوتی بھی ہے تو یہ چیلنج ہو جائے گی. لوگوں کو ریلیکس رہنا چاہیے. 8 فروری کو اپنے ووٹ کی طرف توجہ دیں. آپ کو اگر نظام سے شکوہ ہے ووٹ ڈالیں. جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آزاد امیدواروں کے حوالے سے جو بیانات چل رہے ہیں, انصاف نے ریلیاں نکالی ہیں, کامیاب ہوئی ہیں. آپ رپورٹ کر رہے تھے اور بہت سارے اور بھی دوست ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹف ٹائم ملنے والا ہے اور اب بھی کیا الیکشن آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میاں صاحب کی غلطیوں اور کلا بازیوں کی وجہ سے الیکشن یک طرفہ ہو گیا. یہاں پنجاب میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی پہلے ہی پنجاب میں نہیں تھی. تحریک لبیک ایگزسٹ کرتی ہے اور ابھی کچھ اور جماعتیں بھی آ گئی ہیں بیچ میں. لیکن پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا, ایک تگڑا اور ٹف مقابلہ. لیکن میاں صاحب کی جو کلا بازیاں ہیں ان کی وجہ سے, میاں صاحب کی کلا بازیوں کی وجہ سے وہ پارٹی ان کی رہی نہیں اس طرح سے اور یک طرفہ قسم کا الیکشن. تحریک لبیک والوں کا سوال وہ آپ نے ذکر کیا, وہ پتہ نہیں آپ تحریک لبیک میں شمولیت کر رہے ہیں. میں نے ٹویٹ کیا. ہاں, آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ میں نہیں کر رہا, لیکن کسی نے کہا کہ جب میں نے کر دی تصدیق تو سوال کدھر رہ گیا. لیکن یہ چیم گوئیاں کیوں؟ جیو کہہ رہا ہے میں تحریک لبیک. جیو یہ کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو کہہ رہا ہے کہ میں تحریک لبیک جوائن کر رہا ہوں. میں نے جیو کو جوائن نہیں کیا, انہوں نے بہت دفعہ کہا. نیا منشور جو ابھی یہ آ رہا ہے, نیا منشور جو دیا جا رہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں, اس سے کیا فرق نارملی آ سکتا ہے؟ منشور آج تک صرف ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ویسے ہی جاری کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے حالات سے کبھی بھی مطابقت نہیں رکھتے یہ منشور. جو منشور میں لکھا ہوا نا وہ چیزیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس اکانومی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتی. ممکن نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو حقائق نہیں بتا رہے. یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. بڑا انفارچونیٹ ہے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ آلموسٹ کولیپس ہونے کے قریب پہنچی ہوئی ہے. آپ اپنی چیزوں کی پرائسز دیکھ لیں, کیا لوگ چیزیں خرید پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس ملک میں لوگوں کا زندہ رہنا ضروری ہے, لوگوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے. باقی میں ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, آپ کے خیال میں ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تسلسل سے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ نون لیگ کا منشور آ گیا, ان کا نعرہ تھا ووٹ کی عزتوں کا نعرہ, لیکن منشور موبائل تھوڑا نیچے کرو گے سب کا فریم بنی تو دے تو دی انہوں نے ووٹ کو عزت. اس سے زیادہ میاں صاحب اب کیا ووٹ کو عزت دیں؟ خواجہ صاحب رفیق کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میرے خلاف کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب سے کہیں کہ اپنے آس پاس ایس ایچ اوز کو منع کریں کہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو پوسٹر اور بینر لگانے دیں, اور پولیس کو منع کریں کہ وہ ان کو نکلنے دیں, ان کو کمپین کرنے دیں. خواجہ صاحب پولیس کے کندھوں پہ بیٹھ کے پہلی دفعہ کمپین کر رہے ہیں تو ان کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ بدمزہ تو سارے ہی ہو رہے ہیں. جو سیاسی ذہن کا آدمی ہوگا نا وہ بدمزہ ہوگا. جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ بدمزہ ہی ہوگا. بیچارہ سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے. عمران خان ڈیل کر لے گا. ہاں جی, عمران خان ڈیل کر لے گا. عمران خان ڈیل کر, یہ عمران خان کو آئیڈیا ہوگا. عمران بھائی الیکشن ملک کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد؟ دیکھیں, اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا, لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر الیکشن نہ ہوا, معاملہ کہیں اور نکل گیا یا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کارروائی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے 2 سال میں جس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا. 4 دہشت گرد جو ابھی تک تو نہیں لگا پنجاب میں, یہ الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں کسی طرح سے؟ کیا چیز؟ 4 دہشت گرد جو کہہ رہے ہیں داخل ہوئے ہیں, یہ کسی طرح سے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں؟ یہ رپورٹیں روز آتی ہیں, کبھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. سر نون لیگ بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ریسنٹلی صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا جی میں نے 2018 ہو گئی ہے. میں نے واٹس ایپ کیا تھا, میں نے کال نہیں کی تھی. صحافی انس گوندا نے سوال کیا تھا کہ میں 2018 میں آپ نے جو ہے وہ کال کی تھی باجوہ صاحب کو, تو کہتے ہیں میں نے کال نہیں, میں نے واٹس ایپ میسج کیا تھا. تو اس دفعہ بھی کال کریں گے نہیں جی. دیکھیں نون لیگ کا نا جب ان کی گل ہو جاتی ہے نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر مطمئن ہوتے ہیں. انہوں کی گل ہو گئی ہے, گل نہیں ہوئی کسی نے, وہ کہہ رہے ہیں میری گل ہو گئی ہے. عمران خان کی کسی بات نہیں ہوئی. ہاں جی, عمران خان کی کسی نے گل نہیں ہوئی. اب وہ جو لوگ ان کو مل کر آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں. عمران ریاض کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ میری آپ سے بات ہو رہی ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کے بارے میں. ہاں جی, ای سی ایل سے نام یا جج صاحب سے بات ہوئی ہے تو جج صاحب نے کیس ہی میرا وہاں پہ نکال دیا. میرے خیال میں دوسری عدالت میں جائے گا بعد میں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا ٹف ہے, مشکل ہے. کسی کو بلیم